حیثیت کیا ہے؟ لاکھوں روپے سیلری لے رہے ہیں اور آپ کے پی ایچ ڈی کے اس ڈاکٹر کی پوری دنیا کے اندر مانگ موجود ہے اور اس نے صرف ایک مقالہ لکھا. آپ سب توجہ کیجئے گا, ایک مقالہ کے اندر اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو پتا نہیں کہ مقالہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. اسے نہیں پتا مقالہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ثلاثی مجرد میں سے ہے, مزید فی میں سے ہے. مقالہ سے اقسام میں کیا ہے, شش اقسام میں کیا ہے, ہفت اقسام میں کیا ہے. لفظ مقالہ نحوی اعتبار سے مورب ہے, مبنی ہے, عامل ہے, معمول ہے. اور شرع میں تو عامل میں سے 100 عوامل میں سے کون سا عامل ہے, کوئی حیثیت کا پتہ نہیں, اصول فقہ کا پتہ نہیں, اس کو خاص کا پتہ نہیں, اس کا عام کا پتہ نہیں, اس کو کسی بھی ٹرمینالوجیز کا پتہ نہیں. ایک طرف وہ ہے اس نے سائنسی طریقہ کار سے ایک پی ایچ ڈی کیا, اس کی یہ حیثیت ہوئی اور لاکھوں روپے وہ کما رہا ہے, اس کی معاشی طور پہ وہ مضبوط ہے. اس کے برعکس یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے توسل سے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اہل علم کے مکمل ان کا جو دائرہ ہے اس میری بات کی تائید کریں گے. چھوٹے منہ سے بڑی بات ہے اور یہ جسارت میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے توسل سے. میں 10 ٹاپ آف پاکستان جو مدارس ہیں ماشاءاللہ, ان کے شیوخ الحدیث جو 60 سال سے جو بخاری مسلم پڑھانے والے لوگ ہیں, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی سیلری 25,000 سے ابو نہیں ہے. اور وہ علوم, وہ فنون, وہ اساتذہ جو فی البدی عصر حاضر یا ماضی بعید و قریب کے جتنے آپ فتویٰ جات لائیں تو فی البدی آپ کو فتویٰ اسی وقت لکھ کر کے دے دیں. ایسی شخصیت معاشی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں معاشی طور پہ شیخ الحدیث مفتی صاحب اور مدرس, وہ حفظ کا ہو, وہ درس نظامی کا ہو, وہ کسی لیول کا مدرس ہو, تو اس مدرس کا ہم یہ سمجھتے ہیں, معاشرہ یہ سمجھتا ہے, ہم سے مراد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کے کپڑے آسمان سے آتے ہیں, مفتی صاحب کا کھانا آسمان سے آتا ہے, اور مفتی صاحب کے لیے جو ایک پوری مطلب گاڑی پر بیٹھنا حرام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب کا تصوف تو تبھی مکمل ہوگا جب ایک لباس کو 1000 سال کے لیے وہ گھسیٹ کر کے پہن کر کے نہ آئے. ارے اللہ اکبر, کیا کہنے ہیں مفتی صاحب, ٹھیک ہے. اور شیخ الحدیث صاحب پر تو منو سلمہ اترتا ہوتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کے بچوں کو تا حیات مدرسے میں بیٹھ کر طلباء کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. مفتی صاحب کے بیٹے تو یونیورسٹی جاتے ہی نہیں ہیں. مفتی صاحب کی نہ خوشی ہوتی ہے, نہ غمی ہوتی ہے, نہ ان کا دکھ ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی سکھ ہوتا ہے. ظالمو حیا کرو, تم شرم کرو. یہاں پر قبلہ مجھے اجازت دیں 2 جملے اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. بڑے بڑے مدارس, ہر مدرسے میں ہر لیڈر ہمارے سروں کے تاج ہیں, انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہی مدارس سے پڑھے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہم ساتھ میں گلہ کرتے ہیں, ارے نادان جس شیخ الحدیث نے تیرے باپ کو پڑھایا, ارے نادان جس شیخ الحدیث نے تجھے پڑھایا, ارے نادان جس شیخ الحدیث نے 40 سال بیٹھ کر تیرے ادارے میں پورے پاکستان کے اندر وہ مستشرقین ہو, وہ الہادی فکر ہو, وہ اشتراکیت ہو, وہ کسی طرف سے ابھرنے والے کوئی بھی چیلنج ہو جن کا سامنا کر رہا ہے شیخ الحدیث, بتا تو صحیح تو اسے 20, 25, 30 ہزار روپے دے رہا ہے اور خود تو کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہا ہے. کیا کہنے. اور ہر بڑے جامعہ کی, علامہ صاحب, ہر بڑے جامعہ کی ایک تحریک ہے, اور ہر تحریک کا پہلا منشور کیا ہے, ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے. میں سوال کرتا ہوں آپ کے تبصر سے, حافظ صاحب مجھے بتائیے, قیامت تک کے لیے مجھے ان محتممین سے یہ سوال ہے, کوئی تو مرد قلندر آئے جو اس بات کا مجھے جواب دے, جو بندہ 40 سال سے درس حدیث پڑھا رہا ہے, ارے تو اس کا تو معاشی معاملہ حل نہ کر سکا, نظام مصطفیٰ تو خاک لائے گا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, درست فرما. اور ایک بات اور چھوٹی سی عرض کرتا ہوں, پھر مدرسین کو یہیں کلوز کر دوں گا. اگلی باتیں میں شارٹ کر رہا ہوں, آپ کا ٹائم بہت بڑا قیمتی ہے قبلہ. ایک شیخ الحدیث کو میں جانتا ہوں, میری ملاقات ہوئی ان سے, اللہ کی عزت کی قسم وہ رو پڑے, اور بہت بڑی تحریک, ان کی تحریک کی ایک محفل جو ہوتی ہے نا 50 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے, اور ایک مجلس میں مجھے انہوں نے کہا فنڈ اکٹھا کر کے دو. میں نے کہا میرے حصے میں کہتا ہوں, انہوں نے کہا 2 لاکھ آتا ہے. میں نے کہا ہوگا کیا, میں نے کہا تمہاری تمام میٹنگ کی تمام شرائط مانوں گا, لیکن تمہارے شیوخ الحدیث میں سے ایک شیخ الحدیث کی کہانی میں تمہیں سناتا ہوں. میں نے کہا, وہ رو پڑے, اس نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں,
میں نے ان کی شادی کرنی ہے. ان کے گھر والے مجھے بار بار بلا رہے ہیں کہ آپ میرے پاس ہیں, لیکن ان کے ایک جبے کے علاوہ کہتے ہیں میرا نیا لباس ہی نہیں میں پہن کر کے جو ان کے گھر جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسی تحریکوں کے مالکوں کو اور ایسے محتممین حضرات کو. 30 سال سے جو قرآن حدیث, اور یہ معاشی ڈاکہ ہے ان پر. جی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ مدرسین کا حال. اور شعبہ حفظ جو ہے مقدس کلام ہے, قرآن مجید مقدس کتاب ہے. ارے کیمسٹری پڑھانے والا پنجاب کالج میں 60,000 70,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ میرے کلاس فیلو لے رہے ہیں. بایو پڑھائیں, فزکس پڑھائیں, کیمسٹری پڑھائیں, اے لیول پڑھائیں, او لیول پڑھائیں, لاکھوں کمائیں. جو صبح سے لے کر 3 بجے سے لے کر عشاء تک قرآن پڑھاتا رہے ندان, اسے تو 20,000 دیتے تھے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو. اگلی بات عرض کرتا ہوں, یہ تو ہمارے مدرسین ہوئے درس نظامی کے اور مدرسین ہوئے شعبہ حفظ کے. آخری بات عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ, معذرت میں زیادہ ٹائم لے گیا. یہ باتیں آپ کے وقت سے زیادہ قیمتی ہیں. کیا بات ہے جی. قبلہ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں, اور میں اس چیز کا میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ سنے لوگ, جی جی کب تک آپ ان کی مطلب خاموش رہیں. یہ ظلم نہیں علماء پر. بے شک. اگلی بات عرض کرتا ہوں, ہمارے خطباء پاکستان میں عموماً مساجد کی انتظامیہ سے 2 باتیں تو آپ کے توسل سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی 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 بسم اللہ. بڑی مسجد کا بڑا مینار 50 سال ہم نے بنایا, سنگ مرمر لگا دیا, 200 فٹ اوپر لے گئے. وہاں کے خطیب کے پاس فتاوی اعلی حضرت موجود نہیں ہے, فتاوی رضویہ. کیا کریں؟ اس کے پاس صحافتہ نہیں ہے. بھئی وہ پیٹ پالے یہ کتابیں لے کر کے آئے. اور بھئی تمہیں لائبریریوں کی ضرورت ہے, خدا کا خوف کرو, اتنے سنگ مرمر کی ضرورت نہیں. تمہیں اس وقت اے سی لگانے کی حاجت نہیں ہے اتنی. کم از کم اپنی آپ لائبریریاں کا کام کریں, اور لائبریریوں کے اندر تاکہ عوام کو کوئی فائدہ ہو, علماء کو فائدہ ہو. اور دوسرا جو تماشا بنا کر کے رکھا ہے, مطلب ایک سیاسی پارٹی آئے گی تو امام کو نکال دیا جائے گا مسجد سے, 2 سال کے بعد دوسری سیاسی پارٹی آئے گی پھر اس کو نکال دیا جائے گا. یہ تماشا بنا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر, علماء کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور بڑے بڑے چودھری, وہ لوگ جن کو نہ نماز کا پتہ, نہ قرآن پڑھ کا پتہ, نہ کوئی حدیث کا پتہ, علماء کو مذاق. ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میرے ذاتی تجربے سے گزری ہے. مجھے پتہ چلا ایک جگہ پر لاہور کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, یہاں پر 6 مہینے سے امام صاحب کو بھگا دیا گیا. میں نے کہا پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہر جمعے 5 علماء کو بلاتے ہیں, اور 5 علماء کو بلا کر ان میں سے تھوڑا تھوڑا ٹائم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں, جمعہ پڑھواتے ہیں, ان کو کہتے ہیں چلے جائیں. چلو میں نے کہا میں بھی دیکھ آتا ہوں, میں بھی چلا گیا. میں نے عشاء کی نماز پڑھائی, انٹروڈکشن ہوا. انٹروڈکشن ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ ہمیں قبول ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر مجھے قبول ہیں تو بہت ساری باتیں ہماری ہوتی رہی. 1 ہفتہ میں وہاں رہا بھی صحیح, اگر میری آواز وہ سنیں گے تو انہیں پتہ ہے میں ان کے ساتھ رہ کر آیا ہوں. 2 مزے والی جو باتیں ہیں نا آپ صاحب, یہ ہر امام ہر خطیب کے لیے لذیذ ہوں گی اور قیمتی ہوں گی. اور خاص طور پہ پورے پاکستان کے, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی منتظمین حضرات ہیں, محتممین ہیں مساجد کے, ان کے لیے یہ بہترین پکی پیش کر رہا ہوں. قبلہ بڑی مزے والی بات ہے, بڑی مزے والی بات یہ ہے. میں نے کہا جی قبلہ, تب میں محفل کر رہا تھا UMT سے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو 50+ ہم کچھ سیلری دیں گے. میں نے کہا 20,000 اس سے زیادہ کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یونیورسٹی کی فیس بھی پے کرنی ہوتی ہے, میری خوشی ہے, غمی ہے, بچے ہیں, سارے معاملات ہیں. یہاں پر 2 باتیں بڑی کمال ہیں. ایک بندے نے کہا, انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہماری آمدن بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آپ کس چیز کو آمدن کہتے ہیں؟ اس نے کہا ایک بندہ فوت ہوتا ہے نا, ہم ختم دلاتے ہیں, 10واں ہوتا ہے, 11واں ہوتا ہے, 12واں ہوتا ہے, 30واں ہوتا ہے, 40واں ہوتا ہے, 31واں ہوتا ہے, 45واں ہوتا ہے, تو یوں ایک بندے کی فوتگی پر 2 لاکھ روپے مل جاتے ہیں. میں ڈر بھی گیا. میں اسی وقت کھڑا ہوا مسجد میں اور میں نے یوں کیا, میں نے کہا اگر آپ کے ایک بندے کے مرنے کے بعد مجھے 2 لاکھ اتنی قسطوں میں ملتا ہے تو میں تمہارے جینے کی کبھی بھی دعا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. خدا کا خوف کرو. تم علماء کی معیشت کو اس پر رکھتے ہو کہ سلام پھیرنے کے بعد دیکھے کون مرے گا اور میرا گھر کا چولہا جلے گا. اللہ استغفر.
شرم آنی چاہیے. میں نے کہا تمہیں, حول ولا میں نے کہا یہ کوئی کرنے والی بات ہے یار. ایک اور بولا, اس نے کہا تمہیں نہیں پتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اور آمدن ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا یہاں نکاح بہت آتے ہیں. مطلب دیکھو علماء کو کن مسائل میں ڈال کر کے رکھا ہوا ہے. اور مساجد کی کمیٹیوں کے بعد یعنی کہ بجٹ نہیں ہے, الحمدللہ بہت سارا لوگوں نے بہت سارا بجٹ دیا ہوتا ہے, لیکن یہ بخیل بن کر علماء کو دینا نہیں چاہتے. اور یاد رکھیں, آج کی اس گفتگو میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں, وہ مدرسین ہوں, شعبہ حفظ کے ہوں, شیوخ الحدیث ہوں, اور ان تمام اساتذہ کی جن لوگوں نے معاشی طور پہ اتنا نڈھال کر کے رکھا ہوا ہے, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھنا 600 سال کے اندر جس طرح کفر نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا تم لوگ پہنچا رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کل قیامت کے دن تم اس بات کے جواب دہ ہوں گے.